ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے کہ جب ہم کوئی دنیا کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ گھر کے اندر مزدور لگ گئے تو ہماری نمازوں کی چھٹی، گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو ہماری نمازوں کی چھٹی، کہیں سفر پر چلے گئے تو ہماری نمازوں کی چھٹی، ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہماری نمازوں کی چھٹی، اور ہم کسی کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو وہاں بھی اللہ رب العزت کی یاد سے ہم غافل، اللہ رب العزت کے احکامات سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی حالت اور کیفیت کیا تھی کہ ان کی حالت اور کیفیت مالک الملک اللہ رب العزت کی ذات کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی حالت اور کیفیت کو قرآن پاک کا حصہ بنایا، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مدح تعریف ہوتی رہے گی، شان بیان ہوتی رہے گی، اور ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رجال اللہ تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا، اور اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا تھا، اور ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا تھا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ خوف رکھنے والے تھے اس دن کا جس دن انسانوں کے دل اور آنکھیں جو ہے وہ پھر جانے والی ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان میں اضافہ فرمائے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جب تجارت کے اندر مشغول ہوتے، منڈیوں کے اندر مصروف ہوتے، اور جب یہ بازاروں کے اندر مصروف ہوتے، گاہکوں کا آنا جانا لگا ہوتا تھا، خرید و فروخت جاری ہوتی تھی، جب اس وقت اللہ رب العزت کا کوئی حکم درپیش ہوتا تو یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ جاتے اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر دیتے۔ ایک تھا نماز کا وقت ہو جانا اور پھر نماز کے لیے جانا، یہ وہ لوگ تھے کہ جب نماز کا وقت تو نہیں ہوتا تھا، خرید و فروخت کے اندر مصروف ہوتے تھے، اس وقت بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھنے والے تھے، اور پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار تھا، جب نماز کا وقت ہوا تو سب اپنے دکانوں کو چھوڑ کر نماز کی جانب چل دی۔ آج کون سا ایسا بازار ہے یا ایسی مارکیٹ ہے کہ جہاں نماز کے وقت وہ بازار اور مارکیٹ بند ہو جاتی ہے؟ آج باپ تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں بازار کے اندر بیٹھا ہوں اور الحمدللہ میں 40 سال سے جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے ساتھ کام پر، اپنی دکان پر اپنے بیٹے کو بھی بٹھایا ہوا ہے کام پہ۔ اب جب نماز کا وقت ہوتا ہے، باپ خود تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا، پہلی صف میں پہنچنے کے لیے پہنچ گیا، لیکن 5 سال سے تو بیٹا بھی ساتھ کام کر رہا ہے، جی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا پھر تو جانا۔ یہ نہیں پتا کہ 5 سال سے اس کا بیٹا بھی جو ہے
اسی کی وجہ سے جو ہے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی ہو چکا ہے۔ ہاں اگر ایسا نظام ہو، ایسی ترتیب ہو کہ ایک مسجد کے اندر جلدی نماز ہوتی ہے، ایک میں دیر سے، تو ایک میں باپ نماز پڑھ کے آ جائے اور دوسری میں بیٹا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ جائے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ اسی طرح خود تو جماعت کا پابند ہے، لیکن جو دکان پر ملازم کام کر رہے ان کو نماز کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور یہاں پر ملازموں کا بھی قصور ہے۔ اگر کوئی مالک اجازت دیتا ہے، نماز پڑھنے کی آفر دیتا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو ملازم کا بھی حق ہے کہ مختصر وقت کے اندر اپنی نماز مکمل کر کے فوراً دکان پر آئے، اپنے کام پر آئے۔ اور بعض جگہ جہاں جو ہے مالک کے دکان جو ہے اجازت دیتا ہے ملازموں کو، اور وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگا کے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو اسی لیے جہاں خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے ساتھ بیٹے کو بھی با جماعت نماز پڑھنے کا عادی کرے، اپنی دکانوں کا، اپنی ریڑیوں کا ایسا سیٹ اپ کرے کہ جب جماعت کا وقت ہو تو میں سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو ہے نماز کے اندر شامل ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خاصیت تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے دین کے گواہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو یہ مبارک طبقہ، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی گھر تھے، مگر یہ خرید و فروخت کے معاملے کے اندر اور تجارت کے معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ پورے بازار اذانوں کے وقت کھلے رہتے۔ اچھا تو یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تو بازار بند ہو جاتے، ہر ایک نماز کے طرف دوڑ جاتا۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے تو اگر آج ہم جتنے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے، چاہے کوئی تجارت میں مصروف ہے یا کسی اور کاروبار میں یا کہیں پر ملازم ہے، اپنے دفتروں کے اندر بھی ایسی ترتیب ہو، اس طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے، اس طرح اڈے ہیں، وہاں پر بھی جماعت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بھی بڑی وسعت عطا فرمائے گا۔ رزق تو اتنا ملنا ہے جتنا مقدر میں ہے، مگر اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم حلال کمائیں گے تو اللہ رب العزت اس میں ان نیک اعمال کی وجہ سے مزید برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جا کر آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے اور سورہ نور آپ نے وہاں سے کھولنی ہے، اور آیت نمبر 37 اس کا خود تسلی کے ساتھ ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے اور ہمیں کس سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔